اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ، ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو ورنہ، قیامت تک ہمارے گھر سے حریانی نہیں جاتی۔ تو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک بہت ہی پیارا کلام ملاحظہ کیجیے۔ در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے۔ خدا سے یہی ایک دعا ہے ہماری، یہ ارماں یہ حضرت دوا ہے ہماری۔ حسن کی انتہا دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے۔ اور یہاں سے بند پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ کہاں جسم خاکی، کہاں ذات نوری، چراغوں کی جیسے ستاروں سے دوری۔ کہاں جسم خاکی، کہاں ذات نوری، چراغوں کی جیسے ستاروں سے دوری۔ وہ نور مجسم، وہ محبوب داور، نہیں کوئی دنیا میں ان کے برابر۔ انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے سمندر کو قطرہ دکھانے سے پہلے ذرا آئینہ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے۔ اور کربلا والوں کے حوالے سے یہ بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ بطور خاص غلاف حرم بچایا گیا ہے، 72 سروں سے سجایا گیا ہے۔ غلاف حرم یوں بچایا گیا ہے، 72 سروں سے سجایا گیا ہے۔ کہیں صبر زینب، کہیں خون اصغر، کہیں کٹ گئے ہم شبیہ پیمبر۔ اگر لطف عشق نبی دیکھنا ہے، عروج حد بندگی دیکھنا ہے، چلو کربلا دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے۔ میں یہ بند 72 سروں سے سجایا گیا ہے، کہیں صبر زینب، کہیں خون اصغر، کہیں کٹ گئے ہم شبیہ پیمبر۔ اگر لطف عشق نبی دیکھنا ہے،
یہ بندی سماعت کر لیں. مچلتا ہے دل میں مدینے کا ارمان، عطا کر دے مولا زیارت کے سامان، عطا کر دے مولا زیارت کے سامان. وہیں درد دل سے رہائی ملے گی، گناہگار کو پارسائی ملے گی. غم ہجر حد سے گزرنے سے پہلے کہ اب دل کی دنیا بکھرنے سے پہلے دیار شفا دیکھ لے، در مصطفیٰ، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے. فضا بدلے کہ دن بدلے، فضا بدلے کہ دن بدلے، کوئی آئے کوئی جائے. فضا بدلے کہ دن بدلے، کوئی آئے کوئی جائے. غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی. مدینہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جب سے چومی ہیں، مدینہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جب سے چومی ہیں. میرے ہونٹوں سے خوشبو کی فروانی نہیں جاتی، میرے ہونٹوں سے خوشبو کی فروانی نہیں جاتی. تو خواتین و حضرات، آج ہم جو آپ کے لیے ایک واقعہ جو انبیاء اکرام کا پیش کرتے ہیں، وہ میں جو آپ کے لیے آج لے کے آیا ہوں، وہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے. اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بادشاہ، کافر بادشاہ بخت نصر، اس کی کیسے موت ہوئی، اور کیسے ایک نبی جو دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے نیند ان پر طاری کر دی. اور یہ بھی اس میں بتائیں گے کہ یہ کائنات کے ایک ایسے نبی تھے جن کا بیٹا جو ہے وہ 100 سال کا تھا اور یہ خود 30 سال کے تھے. جی ہاں، تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے جو 100 سال کے لیے نیند جو ہے وہ طاری کی تھی. تو سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 259 میں اس کا حوالہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر نیند طاری کی. تو یہ حوالہ قرآن پاک سے ملتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس کا ذکر ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو. قوم ملکہ ایک قوم تھی، ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بخت نصر تھا. کیونکہ وہ ایک بت پرست کے پاس پایا گیا، اس کی پیدائش حرام تھی، اس کی ماں کو بھی اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. تو اس کو پھر انہوں نے بخت نصر اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا، جس کی غذا بھی حرام تھی اور نجس تھی. یہ بابل کا گورنر بنا. تو یہ ہوا ایسے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں قوم بنی اسرائیل پر عذاب مسلط کرنے والا ہوں. تو آپ نے جب یہ وحی آئی تو آپ نے بنی اسرائیل کو اس سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ آپ اے اللہ مجھے بتا دیں کہ کس صورت میں یہ عذاب آئے گا، کون یہ عذاب لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک لڑکا ہوگا، جو ابھی لڑکا ہے، اس کی پیدائش حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، وہ آئے گا اور اس کے ذریعے جو ظالم، بدترین ظالم اور کافر انسان ہوگا، اس کے ذریعے میں بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کروں گا. تو اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں تاکہ میں اس کے پاس جا کے اپنے گھر والوں کی امان جو ہے پالو. اللہ کی مثالت تھی، نبی تھے اللہ کے، ان کو تو اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی مثالت جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نشانی بتائی جائے یا اللہ کہ میں جا کے اس سے یہ بات پوچھ لوں اور اپنی جو گھر والے ہیں ان کی امان جو ہے وہ پناہ جو ہے اس سے
مانگ لو، نہ کہ نبی تھے اللہ کی پناہ مانگنا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تباہ کرے گا اور میرے گھر والے بچ جائیں، کہ اللہ کی طرف سے تھا یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ تو وہ اس کے پاس اس کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائی، اور وہ جہاں تھا وہ بتایا، نشانیاں بتا دی۔ اب یہ ڈھونڈتے ہوئے اس کے محل میں پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا بیمار ہوتا ہے، ابھی لڑکا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، غریب سا ہوتا ہے، اور ایک چارپائی یا کہ پھٹے کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ ایک نجس دودھ اور نجس غذا اس کو دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا؟ پہچان جاتے ہیں کہ یہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام بخت نصر ہے۔ بیمار ہوتا ہے، ابھی بولنے کے قابل، چلنے کے قابل بھی اتنا نہیں ہوتا وہ۔ اس کا علاج کرتے ہیں اس سے باتیں کرنے کے لیے حضرت عزیر جو ہیں وہ، تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، علاج معالجہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی میں مجھے بتایا ہے کہ تم جو بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کرو گے اور تم بادشاہ بنو گے اس سلطنت کے۔ تو یہ عراق میں ایک سلطنت تھی بابل، جس کا یہ گورنر بنا تھا بعد میں۔ تو کہنے لگے کہ تم بنو گے، تو وہ سوچنے لگا کہ میں کیسے، میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیسے تباہ کروں گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کرو، تم مجھے لکھ دو، اگر تم حملہ کرو گے وہاں پہ جا کے، اگر تم بنی اسرائیل کو مارو گے تو تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ تو اس نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزر گیا، کافی عرصہ ہو گیا۔ وہ اللہ کی وہ ایسا ہوا کہ وہ پہلے وہ گورنر بنا، گورنر کے بعد پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ ظالم تھا، جابر تھا، کافر تھا، اور اس نے اپنی فوج تیار کی اور کہنے لگا کہ عراق میں یہ رہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر حملہ کرنا ہے، انہوں نے اپنی فوج تیار کی۔ یہ دشمنی آج بھی ان کی بنی اسرائیل اور عراق کی جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہو، لیکن وہ اپنی فوج تیار کرتا ہے اور اپنا لشکر لے کے وہ بابل اس بنی اسرائیل فلسطین کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جو بنی اسرائیل یروشلم تھا اب اسرائیل میں فلسطین میں ہے، جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہودیوں نے، وہ یروشلم کی طرف جاتا ہے۔ اور وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت نبی ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لشکر بخت نصر کا آ رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اس بات کو، 15 سال گزر چکے ہوتے ہیں اس بات کو بھی۔ تو وہ جاتے ہیں اپنا وہ جس پہ اس نے لکھ کے دیا ان کے پاس، اور جا کے بتاتے ہیں کہ یہ میرا آپ نے لکھ کے دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے بتایا میں اللہ کا نبی عزیر ہوں، اور یہ مجھے تم نے لکھ کے دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یروشلم پر حملہ کرتا ہے، تمام یہودیوں کو چن کے وہ یہودیوں کو اس نے مارا۔ اور جب وہ داخل ہو رہا تھا اس نے ایک اور عجیب بات دیکھی، جب وہ یروشلم میں انٹر ہوا فلسطین میں، تو اس نے ایک اور عجیب بات دیکھی کہ خون زمین سے نکل رہا ہے، جو زیادہ نکل ہی رہا ہے بس۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ خون جو ہے یہ کیوں نکل رہا ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ خون تقریباً 100 سال، جب یہ وہاں پہنچا تو اس سے 100 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ خون 100 سال ہو گیا یہ اسی طرح نکل رہا ہے، اور یہ کسی ایک نبی جو حضرت یحییٰ تھے بن زکریا، ان کا یہ انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک بادشاہ تھا، جہاں پہ ہمارا بادشاہ تھا، اس نے ان نبی کو قتل کیا تھا، اور یہ انہی کا جو ہے خون ہے۔ تو اب بادشاہ تھا، اب اس نے ذہن میں تیار کر لیا کہ جب تک یہ خون نہیں رکتا میں سب لوگوں کو مارتا رہوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ بدلہ لے رہا تھا، یہ کافر تھا، لیکن اس نے ایک شرط لگا لی اپنے ذہن میں کہ بادشاہ تھا، اس نے شرط لگا لی کہ جب تک یہ خون نہیں رکتا میں خون ریزی کروں گا، مارتا رہوں گا۔ اس نے بچوں کو کسی کو بھی نہ چھوڑا، خون پھر بھی نہ رکا۔ ایک دفعہ اس نے پوچھا کہ اب کون بچا ہے یہاں پہ؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بوڑھا ہے، بالکل بہت زیادہ عمر کا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دیا گیا۔ اب خون جو ہے وہ وہاں رک گیا، یہاں تک اس نے روایت میں ملتا ہے کہ اس نے ہر چیز تباہ و برباد کر دی یروشلم میں،
تباہ و برباد کر دیا، ہر بندے کو مار دیا، ان کے مال مویشی بھی یہاں پہ ختم کر دیے۔ تو ریت کو جو ہے وہ اس کا کوئی ایک نسخہ بھی نہ رہا، سب اس نے جلا دیے اور سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر یہ بابل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب اس نے ہر چیز تباہ و برباد کی، سب کو مار دیا، ویران یروشلم ہو گیا، اجڑا رہا، اور یہ بابل کی طرف جو ہے واپس چلا گیا۔ اور وہاں کیونکہ پہلے یہ بابل میں گورنر رہا، پھر یہ جب علاقے اس نے فتح کیے، تو جب یہ بابل گیا تو وہاں کیونکہ اللہ کے نبی ایک اور، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کافی نبی آتے رہے ہیں اور ہر علاقے کے لیے نبی آتے رہے، وہاں پہ حضرت دانیال آئے اور انہوں نے اس کو تبلیغ کا حکم دیا کہ تم اللہ کے راہ پر آ جاؤ، لیکن اس کو ان کا انداز یا ان کو وہ پسند نہ آیا کہ یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو اس نے کنویں میں قید کروا دیا، کیونکہ انہی کی وجہ سے اس نے مرنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ حضرت دانیال کا، کیونکہ حضرت عزیر کا واقعہ پیش کر رہے ہیں اور اس کا آپ نے پیچھے سے حوالہ بتایا کہ بخت نصر کون تھا اور کیسے مرا، پھر حضرت عزیر کو جو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، وہ بھی بتائیں گے۔ تو حضرت دانیال کو اس نے قید کر دیا ایک کنویں میں، تو کچھ عرصہ وہ کنویں میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مأمور کر دیا کہ ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتے رہو۔ کچھ عرصے بعد اس کو خواب آیا اور اس نے اپنے نجومیوں کو بلوایا کہ مجھے خواب آیا، بتاؤ اس کی تعبیر اور خواب۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمیں آپ خواب بتائیں، ہم آپ کو تعبیر بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے خواب بتائے گا تو تعبیر۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نجومی ہو، آپ کو تنہا دیتا ہوں، آپ کو یہ نہیں پتا مجھے کیا خواب آیا، تو کس بات کی تنہا دے؟ اس نے سب کو قتل کروا دیا، سب کو مار دیا جو نجومی تھے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے پوچھا کہ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جو آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایک جس بندے کو آپ نے کنویں میں حضرت دانیال ہیں ان کو ڈالا ہوا ہے، وہ ہیں جو آپ کو اس کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو نکال کے لاؤ۔ جب ان کو نکال کے لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میرا سر سونے کا ہے اور سینہ پیتل کا اور پاؤں چاندی کے ہیں، یہ خواب اس کو آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تو تمہارا یہ علاقہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ تم 3 دن میں قتل ہو جاؤ گے، تمہیں 3 دن میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو اپنا ظاہر ہے وہ فوج اس کے پاس تھی، سب اس کو مان رہے تھے، ظالم جابر تھا، کوئی اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ بہرحال ہونا تھا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بات تو پوری ہونی تھی۔ تو اب یہ اتنا کچھ اس نے کیا اور جو علاقے اس نے فتح کیے، ہر تباہ و برباد کیا، لیکن خود یہ کچھ نہ ہوا۔ تو اب جب مرنے کی باری آئی تو دیکھیں، آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 3 دن میں مارے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو ادھر ہی اس نے اپنے گھر میں ان کو قید کر لیا کہ اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اس کو بتا دیا کہ تمہیں ایک ایران کا باشندہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ اس نے اب پہرا بہت زیادہ کر دیا، ہر طرف پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی بندہ اندر آئے اس کو پوچھنا نہیں، اس کو مار دینا۔ اب اس کا ایک غلام تھا گھر میں جو اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو جب ٹائم تھوڑا رہ گیا تو وہ اپنی تلوار لے کے اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ تلوار تم رکھو پاس، اور کوئی بھی یہاں تمہارے نزدیک ادھر کوئی بھی آئے اس کو مار دینا ہے۔ وہ دروازے کے پاس ہی تھا، سین میں تھا، اس کا پیچھے اس کا اپنا کمرہ تھا، بچے کی خدمت دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی یہاں آئے کوئی بھی ہو اس کو آپ نے مار دینا ہے۔ تو اس نے بخت نصر نے تلوار ان کے ہاتھ میں دی، جو ہی تلوار، وہ تھا غلام ایرانی تھا، اس نے جو ہی تلوار پکڑی اور اس کا سر گردن سے جدا کر دیا بخت نصر کا۔ تو یہ اس طرح بخت نصر کی جو موت ہوئی۔ تو آگے لے کے چلتے ہیں ہم اس کہانی کو، وقت کم ہے تو تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔
اب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے، اور جب تبلیغ کے لیے وہ گھر سے نکلے تو ان کے ساز و سامان لیا انہوں نے اپنے گھر سے تبلیغ کا، اور گھر والوں کو خدا حافظ کہا۔ اور جب وہ گھر سے نکلے تو ان کا ایک بیٹا جو پیدا ہوا تھا وہ کچھ ماہ کا تھا اس وقت جب انہوں نے تبلیغ کا ارادہ کیا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد یہ کچھ عرصے بعد یہ اپنے گھر سے نکلے تبلیغ کے لیے، ساز و سامان لیا اور ایک گدھے پر، ان کے گدھا ان کی سواری تھی، ایک گدھے پر وہ بیٹھ گئے اور چل دیے۔ اب وہ یروشلم کے علاقہ میں پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ فلسطین میں ایک کسی علاقہ میں رہتے تھے، تو یہودی جو تھے زیادہ تر جو یروشلم میں تھے، تو یروشلم اس نے تباہ کر دیا۔ جب وہ یروشلم سے گزرے تو وہاں انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ مرے ہوئے بندے اور ہر طرف ہر چیز بکھری ہوئی اور ہر چیز تباہ و برباد جو ہے دیکھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کیسے ان کے یہ نہیں تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کو پتہ تھا قیامت کے دن اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک آیا کہ اللہ کیسے یہ سب اب تباہ ہو گیا، یہ بات کیسے بستی اب یہ آباد ہوگی، اور کیسے یہ لوگ جو ہیں زندہ ہوں گے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جب سب کو زندہ کرنا ہے یا ہڈیاں بکھر جائیں گی کیسے سب ہوگا۔ تو یہ ابھی سوچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتے کو بھیجا اور ان کی جو ہے روح قبض کر لی گئی، اور وہ تقریباً 100 سال ان کا گدھا بھی وہیں پڑا رہا اور وہ خود وہاں پڑے رہے۔ اور 100 سال کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے پوچھا کہ اے عزیر بتاؤ کہ کتنا عرصہ تم یہاں سوئے رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس کچھ وقت یا ایک دن میں یہاں سویا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے اپنے جو اب تمہارا کھانا وغیرہ جو لے کے آئے اس کو دیکھو، وہ تر و تازہ ہی تھا۔ ان کو دیکھا اور پھر کہا کہ اے عزیر تم کس سواری پہ آئے تھے؟ وہ اپنی سواری جو ہے وہ بھی دیکھو، تمہاری جو سواری ہے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے جب دیکھا گدھے کو تو وہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھری پڑی ہوئی تھیں ہر طرف اور بالکل ہی ختم ہونے والی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا تو پھر فرشتے نے کہا کہ اے عزیر آپ 100 سال یہاں موت آپ کا تاریکی تھی، نیند میں رہے یا آپ کو مار دیا گیا، تو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، تو اب یہ آپ کا پریشان نہ ہو، آپ کی سواری بھی ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ اب گدھا تھا، اس کا ذکر اب یہ جو واقعہ ہے ان کی نیند کا یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور سورۃ بقرہ کی 200 میں نے آپ کو بتایا کہ 259 آیت نمبر 259 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جب ان کو دیکھتے ہی دیکھتے اب ہڈیاں جڑنا شروع ہوئی، ہڈیاں جڑی، گوشت پوشت جو تھا وہ سارا گدھے کے اوپر لگ گیا، اور گدھا جو ہے ان کا دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ تو اب یہ کہنے لگے اب کہ اللہ کی قدرت پہ تو پہلے بھی ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب بالکل جو اللہ ان کے ذہن میں بالکل پختہ ان کو کرنا چاہتا تھا، اب ان کو مکمل جو ہے وہ یقین تو پہلے بھی تھا، اللہ کے نبی تھے، یقین کی بات تو نہیں، لیکن اب ان کے ذہن میں جو آگے انہوں نے کہا کہ اللہ میں اب تم سب کچھ تیری ذات کرنے والی ہے، تو زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اور ہڈیوں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنی سواری لی اور اب 100 سال گزر چکا ہے، اب اپنے گھر کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ اب جب وہ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں تو ظاہر ہے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب ہر چیز چینج ہو چکی ہے، ہر چیز بدل چکی ہے۔ بہرحال وہ پوچھتے اپنے گھر کا رستہ تلاش کرتے کرتے اپنے گھر میں تقریباً پہنچ جاتے ہیں، گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ وہ نوک کرتے ہیں دروازہ جا کے، ایک بڑھیا بالکل جو کافی زیادہ عمر کی اور نہ ان کی بینائی ہوتی ہے نہ وہ آ کے دروازہ کھولتی ہے، تو کہتے ہیں کہ عزیر کا یہی گھر ہے۔ تو ان جو اندر سے آئے تھے وہ اصل میں ان کی والدہ تھی، حضرت عزیر کی والدہ تھی، جو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ عرصہ بھی گزر چکا تھا، تو بینائی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عزیر کو کیسے جانتے ہو؟ اتنا عرصہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہاں گئے،
ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی عزیر ہوں، اور وہ سارا قصہ بھی بتایا۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کیسے یقین آئے، اگر تم اللہ کے نبی، تم تو اللہ کے نبی ہو، تم تو ہر دعا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرو میری آنکھیں لوٹ آئیں اور میں جوان ہو جاؤں۔ حضرت عزیر نے دعا کی، ان کی آنکھیں لوٹ آئی، وہ جوان ہو گئیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عزیر ہی ہیں، انہوں نے ان کو بوسے دیے اور اپنے گھر میں لے کے گئی کہ پوتوں کو ملاؤں۔ تو اب ان کا بیٹا 100 سال کا، جس کی عمر 100 سال ہے، جیسے تھوڑی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت جب یہ نیند ان پر طاری ہوئی یا موت ان کو آئی تھی تو یہ 30 یا 40 کے روایت میں، کچھ میں 30 اور کچھ میں 40 بھی ملتا ہے، اتنی ان کی عمر تھی۔ تو وہ 100 سال کے ہو چکے، تو یہ تو اتنے ہی رہے، نیند میں چلے گئے تھے، جب اٹھے تو پھر بھی اتنے ہی تھے۔ تو جب انہوں نے بتایا گیا، جا کے انہوں سب کو بتایا کہ یہ حضرت عزیر ہیں تمہارے والد، ان کو سب کو جو ان کے گھر والے تھے بتایا، اور پھر ان کو باہر لے کے گئیں اور پورے علاقے کو بتایا کہ عزیر جو ہیں وہ یہ واپس آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے، کیونکہ 100 سال گزر چکا ہے، جو اس وقت تھے وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے وہ اس وقت بھی، عمریں تو اس وقت زیادہ ہوتی تھی لیکن بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو کیسے وہ پہچان سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر یہ عزیر ہے تو یہ تو، کیونکہ وہ توریت کے حافظ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ توریت پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ انہوں نے توریت بلا کسی جھجک کے انہوں نے توریت جو ہے پڑھ کے سنا دی۔ تو اب ایک بزرگ تھا، اس نے کہا کہ جب بخت نصر نے تباہ کیا تھا سب کچھ، تو ایک نسخہ اس کا میں نے کہیں توریت کا جو ہے وہ زمین میں دفن کیا تھا، میں اس نے تلاش کیا، وہ نکل آیا۔ جب اس نے کہا کہ اب پڑھیں توریت، انہوں نے پڑھی، دیکھا کو یہی ہے، اور پھر وہ سب ان کے آگے انہوں نے قبول کیا ان کا دین، اور کہنے لگے کہ ہم اب آپ کے دین پر ہی رہیں گے، وعدہ کیا ان سے۔ لیکن یہ آگے چل کے پھر یہ کفر کی طرف لوٹ گئے، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس طرح جو حضرت عزیر ایسے وہ واحد کائنات کے نبی ہیں جن کا بیٹا 100 سال کا، یہ 30-40 سال کے ہیں، اور ان پر ایسے اللہ تعالیٰ نے موت طاری کی۔ تو جب حضرت عزیر کی دعا سے ان کی ماں کی بینائی لوٹ آئی اور جوانی بھی لوٹ آئی، تو پھر ہمارے مصطفیٰ کی بات تو پھر اور ہی ہے۔ تو ہمیں یہ سب کچھ جو اب مل رہا ہے در نبی، در مصطفیٰ کی عطا سے مل رہا ہے، اور وہ عطا کا سمندر ہیں۔ تو جب پہلے اس طرح جب کوئی بھی گناہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے تھے، جیسے یہ بخت نصر نے ان کو تباہ کیا۔ اسی طرح اور بھی ملتے ہیں، جب وہ قوم تھی، جب سمود کی قوم اٹھنے والا واقعہ ہوا، ان پر بھی عذاب آیا، پھر ایک قوم کو بندر بنایا گیا۔ تو اب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اگر اس قوم پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ کیا بات ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی برکت کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آ رہے، اور یہ مصطفیٰ کے برکتیں ہیں۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہاں اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو ہم چلتے ہیں، ایک اور بہت ہی پیارا کلام آپ کے لیے ملاحظہ کیجئے، پھر گولڈن بات کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد آپ کو ریسپی بتائیں گے۔ سونا تیرے
سلام بجے سونا تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی سلام بجے سونا تیری ذات نو اے شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آیا کہ تو سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آیا کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا مکے رہن والیا مدینے آن والیا اے مکے رہن والیا مدینے آن والیا ٹھڈ کھان والیا نو سینے نال والیا ٹھڈ کھان والیا نو سینے لان والیا اے تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیرے آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلام دا جواب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو کتھے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں اے حورانو تو روپ ونڈے حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوے کوئی مینوں تے بس نہ پتا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال
सालदा। नबी पाक ने सदियों पहले चांद टुकड़े करके जोड़ा था। नबी पाक ने सदियों पहले चांद टुकड़े करके जोड़ा था, मगर अब तक खिरत वालों की हैरानी नहीं जाती, मगर अब तक खिरत वालों की हैरानी नहीं जाती। परेशान हो तो दरबारे शाह बतखा में आ जाओ, परेशान हो तो दरबारे शाह बतखा में आ जाओ, ये कहना भूल जाओगे परेशानी नहीं जाती। तो आज की गोल्डन बात मैं आपकी नज़र करता हूँ, जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि एक अल्लाह के वली की बात है। एक अल्लाह के वली थे, तो मक्का में वो गए तो उनका एक हार बहुत कीमती था, वो उनका वहाँ जो है वो गुम हो गया। तो वहाँ एक और अल्लाह के जानने वाले थे, तो जब उनको ये हार मिला, वो उनके घर में बहुत ज़्यादा फाके थे और 3-4 दिनों से वो भूखे थे। उनको हार मिला, खुश हुए कि चलो ये मुझे मिल गया है, तो अब मेरा गुजारा जो है हो जाएगा। घर गए, उनको सोच आई कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे करना चाहिए, जिसका है उसको वापस कर दूं, ये गलत बात है। तो अब ऐलान हुआ, उस बुज़ुर्ग ने ऐलान किया कि मैं 500 दिनार जो है वो दूंगा, उस वक़्त की जो भी करेंसी थी वो मैं दूंगा, अगर मेरा ये इस तरह का हार मेरा गुम हो गया तो वो मुझे वापस कर दे। तो जब वापस ये ऐलान सुना तो कहा कि चलो ये अच्छी बात है कि हार भी वापस दे दूंगा, पैसे भी मिल जाएंगे। अब उसने बुज़ुर्ग के पास गए और उनको कहा कि आप हार की निशानियाँ बताएं, मेरे पास है, वो ले जाएं। उन्होंने निशानियाँ बताई, वही हार था। तो अब उनको जो 500 बुज़ुर्गों ने 500 दिए जो उन्होंने वादा किया हुआ था। तो उसने जब सोचा कि ये भी मेरे लिए हराम हैं, ये मैंने कुछ किया है नहीं, तो मैं ये पैसे ले लूँ। अब उसने क्या किया कि वो पैसे उसने लेने से इनकार कर दिया। बुज़ुर्गों ने बहुत इसरार किया कि ले लो, मैंने वादा किया हुआ था, मैंने अपनी ज़बान की हुई है कि मैं दूंगा, ले लो। बहरहाल उसने वो पैसे ना लिए, भूखा भी था, फाके भी थे, लेकिन अल्लाह के खौफ के से उसने वो कुछ भी ना लिया। बुज़ुर्ग चले गए, कुछ वक़्त गुज़रा और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो एक सफ़र पर रवाना हुए, एक कश्ती में, और भी उनके साथ लोग थे। समंदर में तूफ़ान आया, कश्ती डूब गई, तमाम लोग हलाक हो गए। और ये एक फट्टा इनको मिला, जिसकी वजह से ये समंदर में, उस फट्टे की वजह से एक किसी जजीरे पर, जो उनको नामालूम था, नहीं पता था कि कहाँ पहुँचे, वो वहाँ पहुँच गए। अब उन्होंने देखा, जब वो जजीरे में गए तो उनको एक मस्जिद नज़र आई। वहाँ जाके इन्होंने तिलावत कुरान पाक जो है वो की, और कुछ लोगों ने जब सुनी तो वो लोग आ गए और उनको कहने लगे कि आप कुरान पाक की तिलावत की है तो कुरान पाक आप पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आप कुरान पाक जो है पढ़ाएं। वो कुरान पाक उनके बच्चों को पढ़ाने लगे और वो पैसे वगैरह और इनाम वगैरह उनको मिलने लगे, और काफ़ी वक्त वहाँ पे इनका गुजरने लगा। और लोगों ने देखा कि ये बहुत ही अच्छे और नेक बुज़ुर्ग इंसान हैं, तो उन्होंने कुछ बंदों ने आके उनको कहा कि देखो, एक यहाँ बहुत ही नेक सीरत एक लड़की है, यतीम हो गई है, उसके वालिद जो काफ़ी मालदार भी थे और नेक भी थे, तो वो अब अकेली रह गई है, तो आप उससे जो है वो शादी कर लो। इन्होंने कहा, मान गए। इन्होंने कहा ठीक है। उनसे वो जब शादी हुई तो शादी वाले दिन इन्होंने वो देखा, जो ये जिन्होंने हार वापस किया था यही थे वो। तो कि जब उन्होंने देखा कि उस लड़की के गले में, वो जब शादी होगी उसके बाद देखा कि लड़की के गले में वही हार जो इन्होंने वापस किया था, तो उसके गले में वो हार था। तो अब ये हैरान हुए। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ इस हैरानी की वजह? तो उन्होंने कहा कि ये जो हार है, ये मैंने एक बुज़ुर्ग को मक्का में वापस किया था, या तो ये वही है, तो या फिर बिल्कुल उसकी तरह का ये मिलता जुलता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये वही हार है। और ये वो अल्लाह के एक बुज़ुर्ग थे, वो गए, उनका हार जब गुम हुआ तो उन्होंने आके ये सारा किस्सा हमें बताया। तो जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने एक दुआ की कि है अल्लाह, अगर
میری بیٹی کا رشتہ جو وہ بندہ ملا تھا اسی سے ہو جائے تو میں سرخ رو ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے دعا کی تھی. اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ وہ آر ہے. تو اب یہ ان کی دعا، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کس طرح یہ واقعہ آیا اور وہ ان کو جا کے وہی لڑکی ملی. یہ آج کی گولڈن بات تھی کہ ہم بھی اگر ہمارے بھی ہمیں اعمال اپنے اچھے کرنا ہوں گے، ہمارے بھی اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ہم بھی جو ہے وہ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب پر اپنا خاص کرم کرے. تو میں آپ کو اب جو ہمارا ایک آخری جو ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو ایک ریسپی جو بتاتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے لیے آج جو لے کے آؤں چکن چرگا ہے، جو آپ گھر میں کیسے آپ نے بنانا ہے. بہت آسان ہے. آپ نے مرغی لینی ہے، پوری ثابت مرغی لینی ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے. ثابت مرغی لے کے اس کو آپ نے کٹ لگانے ہیں، اس ساری مرغی میں کٹ لگانے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ آپ کا اس میں چلا جائے. 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے. مرغی کو آپ کٹ لگا کے یا فرائی کر لیں، لیکن فرائی کریں گے اس کے اندر پھر وہ اتنا مسالہ جذب نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ہو کہ گلے گا نہیں تو آپ تھوڑا فرائی کر لیں. لیکن آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مرغی لینی ہے، کٹ لگانے ہیں، اس کے اوپر جو مسالے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکہ آپ کے پاس 2 چمچ ہو اگر مل جائے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی کام چل ہی جائے گا، لیکن اگر ہے تو مرغی گلنے کے لیے اچھا ہوتا. دلفر مرچ آپ نے 2 چمچ لینی ہے. نمک 1.5 چمچ آپ نے لینا ہے. سرخ مرچ 1 چمچ آپ کو چاہیے. سوکھا دھنیا اور گرم مسالہ 1 چمچ. دہی آپ کو 4 چمچ چاہیے. لیموں کا رس آپ کو چاہیے ہوگا تقریباً 4 چمچ. ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 چمچ آپ لے کے ان کو دہی میں، سب مسالوں کو آپ نے دہی میں اچھی طرح پھینٹ لینا ہے. پھینٹ کے آپ نے مرغی جو ہے اس کے اوپر یہ تمام مسالے لگا دینے ہیں. اگر آپ نے اس کو پہلے فرائی کیا اور پھر بھی یہ مسالے اسی مرغی کے اوپر لگا کے آپ 3-4 گھنٹوں کے رکھ دیں. اگر آپ نے فرائی نہیں کیا ہوا، ایسے آپ نے مسالے لگائے ہیں، پھر بھی اس کو 3-4 گھنٹے کے لیے آپ مرغی کو، یا 2 گھنٹے کے لیے مرغی کو تمام مسالے اچھی طرح اس میں لگا دیں. لگا کے تو اس کو مرغی کو آپ شاپر میں ڈال کے اچھی طرح باندھ کے رکھ دیں. تو جب 2 گھنٹے کے بعد آپ مرغی نکالیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک دیگچی میں پانی کے 2-3 گلاس پانی کے ڈالنے ہیں تاکہ جو 20 منٹ میں پانی خشک نہ ہو. خشک تو پانی نہیں ہوتا کیونکہ پریشر کوکر میں بھی بن جاتا ہے. یہ آپ نے تو ایسے ہی دیگچی میں رکھنا ہے. تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی جالی وغیرہ اس طرح کی چیز ہے جو پانی سے تھوڑی اوپر ہو، تو اس کے اوپر آپ نے یہ پوری مرغی رکھ کے اور اچھی طرح آپ نے اوپر سے ڈھانپ کے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں. اگر فرائی کی ہوئی تو پھر کم وقت آپ کو 15-20 منٹ ہی لگیں گے، پھر آپ نے سٹیم دینی ہے. تو اگر آپ کے پاس جالی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں تو اینٹیں عام ہوتی ہیں، آپ 2 اینٹیں اس 1 یا 2 اینٹیں اس میں رکھ لیں دیگچی میں، اور اس کے اینٹ کے اوپر آپ مرغی کو رکھ سکتے ہیں تو سٹیم دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کی جو چرگا ہے یہ بہت ہی بہترین چرگا تیار ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے جو مسالے کے لیے بھی میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ اس کے اوپر آپ ڈالیں گے اور بھی مزیدار ہو جائے گا. آپ نے گرم مسالہ آدھا چمچ اور نمک آدھا چمچ لینا ہے. ان دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے. مکس کر کے آپ چرگے کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیں. تو یہ اس طرح آپ کا یہ بہت ہی زبردست چرگا گھر میں تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ تیار ہو جائے گا. تو اب انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر آپ کے لیے کچھ اور نئے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم کرے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. سب کی مصیبتیں اللہ پاک جو ہے وہ دور کرے اور سب کو خوشیاں عطا کرے. جو ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. تو اب اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.